बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका शाहिद जतोई और आप ये देख रहे हैं कि यूट्यूब चैनल पैगाम रास। और आज हम जिस शख्सियत से मिल रहे हैं, डॉक्टर साइमा शफीक साहबा से, वो एक घरेलू खातून है और उनसे हमने ये पूछना है कि भी किस तरीके से उन्होंने घर में अपने बच्चों की भी, मियाँ की भी और घरदारी भी संभाली, और उन्होंने पीएचडी किस हैसियत में किया और किस तरह जाके किया, आया उनको घर वालों की किस हद तक सपोर्ट थी। तो डॉक्टर साहबा, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको खुशामदीद कहते हैं पैगाम राज के चैनल पर। अब ज़रा अपने बारे में बताइएगा प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले आज एक बात को समझ लेना चाहिए कि क्या इंसान की ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ एक कामयाबी को नाकामी में बदलने के बाद क्या ख़त्म हो जाती है? क्या इंसान सिर्फ़ एक मकसद के लिए दुनिया में आया है, और अगर उसके पास सोर्सेज़ ना हो, कोई ऐसे हालात ना हो, तो क्या उसको हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपके पास ऐसे सोर्सेज ना भी हों, लेकिन अगर आपकी तलब है, तड़प है और आप मेहनत करते हो, लेकिन मेहनत के साथ कांस्टेंट, मुसलसल मेहनत, ये एक दिन की मेहनत नहीं, तो फिर अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी ऐसे मुकाम भी देता है और ऐसे मौक़े भी देता है। और इसके साथ सिर्फ अपने लिए नहीं, जब आप दूसरों के लिए जीना सीखते हो, दूसरों को अपने साथ, सिर्फ पढ़ना लिखना तालीम लेना कुछ अपने लिए करना नहीं है, दूसरों का जब आप सोचते हैं ना, तो तब अल्लाह ताला आपको वहाँ से मौक़े नसीब फरमाता है जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। मैं भी आपकी तरह एक आम घरेलू खातून, और उसी तरह जैसे मैं पहले अगर कॉलेज की मैं बात करूं तो बेस्ट डिबेटर थी, स्टेज प्रेसिडेंट थी, और अच्छे से कॉलेज की एक अच्छी लाइक स्टूडेंट थी। इसी तरह शादी हुई, और शादी के बाद फिर जैसे कि एक हमारी पंजाबी फैमिली में, पाकिस्तानी फैमिली में होता है कि हम लोग मतलब वही घरेलू हालात, वही नंद भाभी देवर देवरानी सब कुछ, वो सब ऐसा ही था। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझ पर फजल किया, क्योंकि मुझे कुरान का तर्जमे से पढ़ने का शौक़ ज़रूर था। एक ऐसा मेरी ज़िंदगी में एक मामला ऐसा हुआ कि वो ज़िंदगी में ऐसा मामला हुआ कि मैं कुरान की तरफ कन्वर्ट हुई। विद इन 1.5 ईयर में मैंने जब कुरान तर्जमा तफसीर से पढ़ लिया, तो अब क्योंकि मैं एक डिबेटर थी, तो मुझे शौक़ था कि मैं बाकियों को भी पढ़ाऊँ। फिर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो फिर मैंने माशाल्लाह एक इस्लामपुरे के एक इलाके में आकर यहाँ पर आम घरेलू ख़वातीन को पढ़ाना शुरू किया। घरेलू ख़वातीन आती थी, पढ़ती थी, और मैं भी बड़ा खुश थी। लेकिन इसी दौरान अल्लाह ताला ने मुझ पर एक मौका दिया। हज में अल्हम्दुलिल्लाह इसी दौरान पहले अदा कर चुकी थी, फिर उसके बाद अल्लाह ने मुझे मौका दिया, तो मैंने माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हज अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं एक मेरे भाई के साथ जब मैं एक हज के लिए हम लोगों ने दरख्वास्तें दी, 7 सेलेक्ट, मेरी रिजेक्ट। वो जो थी वो मेरे लिए बहुत ही अलमिया वाला मामला था कि क्या मैं इतनी गुनाहगार हूँ, क्या अल्लाह को मेरा पसंद नहीं है कि मैं आऊँ? लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। अल्लाह ताला ने मेरे लिए बहुत आसानी की, और वो ये हुआ कि जब मैं करते कराते किसी तरीके से इतनी मेहनत, दुआएं करती थी, रोती थी, जब अल्लाह ताला ने मुझे मिलवा दिया किसी तरह से, हालांकि मैं उस बंदे को नहीं जानती थी, वो हज डायरेक्टर थे। उन्होंने मेरा लबो लहजा जब देखा और मुझसे बात की, और क्योंकि मैं पहले इन सारी क्राइटेरियाज को क्वालिफाई कर रही थी, उन्होंने इंटरव्यू किया और मुझे सेलेक्ट किया। एंड यू कुड यू इमेजिन कि ऑन दैट ईयर आई वाज गो एज अ हज ट्रेनर, नॉट एज अ हाजी। वहाँ जाकर ज़िंदगी, मैंने कहा भाई अब तो बड़ा शुक्र है, क्योंकि इससे पहले मैं ख़वातीन को पढ़ाना शुरू हो गई थी, कुरान पढ़ाती थी और लोगों की ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चल रहा था और मैं खुश थी। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था, क्योंकि अभी मैंने बहुत हाई फाई स्टडीज़ नहीं की थी, एक सिर्फ कुरान तर्जुमा तफसीर ग्रेजुएशन। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी बदली। वहाँ पर एक बंदा ऐसा आया, उसने मुझसे एक सवाल किया, और उसने कहा कि आप तो स्कॉलर हैं, आप तो सब समझती हैं। मैं हरम में मदीना में थी उस वक़्त। मैं इतना रोई, और मैंने जाके दुआ की कि मैंने कहा अल्लाह, जो ये मुझे समझ रही है मुल्ला, मुझे वो बना दे। फिर अल्लाह ताला ने एक फ़ज़ल किया, और मैं जब वापस आई और मैंने आलमिया का अटेम्प्ट किया, विद इन 1 मंथ जब मैंने अटेम्प्ट किया, आई जस्ट गोट हाईएस्ट ग्रेड्स। मैंने 9 मतलब 100 में से 721 मार्क्स लिए, और देन मेरा एक सिलसिला शुरू हुआ। एक तरफ से मैंने आमा खासा आलिया का ये जो है वो अटेम्प्ट कर रही थी, और दूसरी तरफ मैंने री ग्रेजुएशन को अटेम्प्ट किया। उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है कि मैं फिर 2016 में फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह एज़ अ हज ट्रेनर फिर मैं माशाल्लाह से वापस गई,
اور وہاں پہ بھی جا کے حاجیوں کی ٹریننگ کی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ابھی تک ماشاءاللہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ تمام حجاج کی ٹریننگ کری. یہ تو ہے ٹریننگ کا، لیکن اس کے ساتھ جو میرے ہاؤس وائفس کو پڑھانا اور کرنا، اور ساتھ میں جو میں نے خود ماسٹرز آگے اٹیمپٹ کرنے کا سوچا، اور ساتھ میں نے جتنی میری دوستیں تھیں جو ہاؤس وائف تھیں جن کے پاس کوئی سورسز نہیں تھے، میں نے خود بھی آن لائن پڑھا اور ان کو بھی ساتھ پڑھانا شروع کیا. دین وی گیٹ ریزلٹس، سارے اچھے مارکس سے پاس ہوئے اور میں نے ماشاءاللہ ٹاپ کیا. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ فلاحی کاموں میں بھی کام کر رہی ہیں اور اسلامیات پہ بھی کام کر رہی ہیں، اسلام پہ بھی کام کر رہی ہیں، اور گھر گھرستی بھی کر رہی ہیں، تو ان سب چیزوں کو کیسے مینیج کر پاتی ہیں آپ؟ مینیج کرنا پڑتا ہے، مینیج ہوتی نہیں ہے چیزیں. دیکھیے سب سے پہلے ایک شادی شدہ خاتون کے لیے سب سے زیادہ پرائورٹیز پہ اس کا شوہر ہے، اس کی خواہش ہے، اس کی ضرورتیں ہیں، اور اس کے بعد بچے ہیں، اور بچوں کے بعد ظاہر گھر والے ہیں، اور پھر اس کی اپنی ذات آ جاتی ہے. میں نے ایسے ایسے وقت دیکھے ہیں دیٹ واز ناٹ ایزی فار می، کہ اگر سارا دن مہمانداریاں بھی ہیں، گھر بھی ہیں، بچے بھی ہیں، شوہر کی بھی ذمہ داریاں، تو میں رات کو بیٹھ کے پڑھتی تھی. میں اپنے ان گھنٹوں میں بیٹھ کے پڑھتی تھی جو کہ صرف می ٹائم ہوتا ہے. تو پھر اس کے لیے مینیج کرنا پڑتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسکیجولائز کریں. اور سب سے بڑھ کر آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے سستی. کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ منافق کی نماز کو دیکھیں کہ وہ کیسے پڑھتا ہے، سستی سے. تو سستی اللہ کی طرف سے ایک وہ سمجھ لے کہ سزا ہے، عذاب میں اس کو بولوں گی، کیونکہ آج دیکھیں تو ہماری 70% خواتین اچھا کرتے ہیں، سستی، پلاننگز نہیں ہے، کچھ کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اپنے آپ کو ٹارگٹس نہیں دیتے کہ یہ کام میں نے اتنے ٹائم میں کرنا ہے اور اس کو اٹیمپٹ کریں. یہ ساری چیزیں ون بائی ون کنسٹرکٹ کرتی ہیں اور کمبینیٹ کرتی ہیں، دین یو گیٹ دیٹ. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ فلاحی کاموں میں آپ کن چیزوں کو اولویت دیتی ہیں اور کس انداز میں وہ فلاحی کام کر رہی ہیں؟ کون کون سے فلاحی کام کر رہی ہیں جو؟ دیکھیے اس کے لیے بھی میں نے سب سے پہلے جب قرآن کو پڑھا نا تو میں نے اس کے اکارڈنگ ہی ہر چیز کو اسکیجولائز کیا. پہلے یہ کہ نیت کا اخلاص ہو، انما الاعمال بالنیات. میں نے جب نیت کو اخلاص کو کیا اور اللہ نے میرے ساتھ آہستہ آہستہ ایسے لوگ جوڑ دیے، وہ بھی گھریلو خواتین تھیں جو کہ میرے ساتھ ایک پوری کمیونٹی بن گئی. اس کے بعد سب سے پہلے میں نے نیت کو دیکھا، اس کے بعد میں نے اس چیز کو دیکھا کہ جو فلاحی کاموں کے لیے ان تک پہنچا جائے جن کو جو کہ نہ لپٹ کر مانگتے، جو نہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، جو سفید پوش ہے، اور جو اپنی ایک عزت اور اپنے مان میں خاموش بیٹھے رہتے ہیں. میرے سب سے زیادہ پرائورٹیز وہ لوگ تھے جو کہ اللہ نے جن کو کہا ہے کہ وہ لپٹ کر نہیں مانگتے. اس کے بعد میری جو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر تو صدقہ کرنا ہے تو کرو، اور اگر نہیں کرنا تو ایٹ لیسٹ زبان بند رکھو. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اگر تم نہیں کہتے تو بھلی بات کہہ دیا کرو. بھلی بات کہہ دیا. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کوئی این جی اوز کے انڈر کام کر رہی ہیں یا فلاحی کام جتنے بھی کر رہی ہیں، یا آپ نے کوئی کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اپنے ذاتی فنانس پہ کر رہی ہیں، یا آپ کو کوئی ڈونیٹ کرتا ہے؟ جی دیکھیے، نہ تو میں کسی این جی اوز کی طرف سے کر رہی ہوں، نہ مجھے کوئی ڈونیٹ کرتا ہے، نہ کوئی فلاحی ادارہ ہمارے ساتھ ہے. میرے ساتھ اگر کچھ موجود ہیں تو وہ چند گھریلو خواتین ہیں جی، جو کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کرتے ہیں. ہم لوگ منتھلی آپس میں پیسے جمع کرتے ہیں، پھر اس کو ہم ڈویژن کر لیتے ہیں. ایک ڈویژن تو ہوتی ہے جو آن دی اسپوٹ، یعنی جیسے کوئی فوت ہو گیا ہے، کسی کو کوئی علاج کی ضرورت ہے، کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے یا راشن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ تو آن دی اسپوٹ ہم منتھلی کرتے ہیں. لیکن پھر ایئرلی جو ہے وہ ہمارا رمضان کے حوالے سے ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں ایک پوری ہماری کمپین چلتی ہے جس میں ہم لوگ باقاعدہ پیسے جمع کر کے ہم لوگ رمضان سے 2-3 مہینے پہلے ساری جیسے چاول خرید کے رکھ لیے چیزیں، ہم لوگ پورے ہمارا تھرو پراپر چینل ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے اپنی مدد آپ کے اچھا. تو تحت. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کس طریقے سے ڈومینیٹ کرتی ہیں کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے؟ اس کے حوالے سے بھی آپ نے کوئی کمیٹی بنائی ہوئی ہے یا لوگ آ کے خود آپ سے رابطہ کرتے ہیں؟ دونوں صورتیں ہوتی ہیں، لوگ خود بھی رابطہ کرتے ہیں، اور وہ زیادہ تر جہاں جہاں میں پڑھاتی ہوں، جہاں جہاں میں لوگوں کے پاس جاتی ہوں تو وہ لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پھر ہم لوگ باقاعدہ ان لوگوں تک خود پہنچتے ہیں جو کہ ہم تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. اور اس میں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ میری اسٹوڈنٹس ہیں، خاص طور پر جو نورین ہے وہ میرا بہت ساتھ دیتی ہیں اس معاملے میں. بلکہ یہ میں نے ایک
چند لوگوں کو چند جو ہے وہ ان کی ڈیوٹیز ان کے مطلب ان کے ہینڈ اوور کی ہوئی ہیں. مینس کہ آپ نے اس کمیٹی کا سربراہ ان کو بنایا ہوا ہے. ان کو بنایا ہوا ہے. اور ایک ہے کہ ایک اور میری اسٹوڈنٹ ہے شمیم باجی ہیں, وہ پورے اکاؤنٹس کو دیکھتی ہیں, اور اس طرح سے باقی لوگ جو ہے وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ میں آخر میں ایک تو آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ اور دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ کو مزید طاقت دے, وسعت دے, دلوں میں بھی اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی. اور اس حوالے سے میں درخواست کروں گا دوستوں سے اور ان احباب سے کہ جو صاحب حیثیت اور صاحب ثروت لوگ ہیں, ڈاکٹر صاحبہ سے رابطہ کریں اور انسانیت کی خدمت کریں. تو ڈاکٹر صاحبہ آج کی نوجوان نسل کو اور خصوصاً لیڈیز کو کیا لیسن دیں گی آپ؟ لیڈیز پیغام کیا دیں گی؟ جی, لیڈیز کو جو میرا پیغام ہے, آپ معاشرے کا ایک وہ اہم رکن ہے کہ آپ دنیا بدل سکتی ہیں. آپ کی بدولت ایک انسان, ایک شوہر, ایک مرد وہ ترقی کے اس منزل تک پہنچ سکتا ہے جو کہ عام انسان نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ بیک سپورٹ بن کے پیچھے کھڑی ہوں گی, کیونکہ کبھی بھی فرنٹ جو سپاہی ہوتا ہے وہ اکیلا جنگ نہیں جیت سکتا جب تک کہ اس کے بیک سپورٹ نہ ہو. ایک مرد کی طاقت ایک عورت ہے. جب وہ مرد کو اپنے گھر سے سکون ہوگا, اپنے گھر میں قرار ہوگا, اس کی عورت اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر ہم قدم بن کر کھڑی ہوگی. ہم سفر تو اللہ نے بنا ہی دی ہے, لیکن قدم سے قدم ملا کر اس کے ہر بھلائی کے ساتھ کھڑی ہو اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم دونوں سے ایسے کام لے کہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں, تو انشاءاللہ آپ سے بڑھ کر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا, اور اللہ کی خاص رحمت میں ہوں گے آپ لوگ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی بہت مہربانی. دوستو آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کس طریقے سے کن مسائل میں اور کن حالات میں آ کے احباب کا, دوستوں کا, خیر خواہوں کا ساتھ دیا اور ان خیر خواہوں کے توسط سے دوستوں احباب کی خدمت کی. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا اور ان جیسی شخصیات سے انشاءاللہ ہم آپ کو ملواتے رہیں گے. خدا حافظ.